بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگین انصاری شیخوپورہ، اور اسے روزانہ میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ سراسر باعث خیر، باعث برکت و باعث ثواب ہے، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، صدق اللہ العظیم۔ سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 5 اور آیت 6 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی نعمتوں، ان کی فراوانیوں اور کرم کی بارشوں کو ذکر کیا ہے۔ جہان کی ساری خوبیاں اور کمالات، تمام مخلوقات اور ان کی بلائیاں اللہ کے کرم سے، اس کی صفت رحمت سے ملی ہوئی ہیں۔ کسی مخلوق کے پاس کوئی ذاتی کمال اور خوبی نہیں، کیونکہ ذات اپنی نہیں، اس کی بخشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی جو صفت سورہ رحمان کی یہ پہلی آیت ہے، پہلا لفظ ہے، اور وہ اتنا ہی کہ الرحمن، بس۔ قرآن پاک کی فصاحت، اس کی بلاغت، حلاوت، چاشنی اہل زبان، اور جیسے انسان کے حواس ظاہرہ ہیں، کئی لوگوں کی بعض حصیں تیز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ رات کو ستارے سب کو نظر آتے ہیں، لیکن بعضوں کو کچھ ستارے اکا دکا خواہ کہہ لیں دن میں بھی نظر آتے، ان کی نظر تیز ہوتی۔ بعضوں کی سونگھنے کی حس زیادہ ہوتی ہے، معمولی سی خوشبو اور بدبو کا فوراً احساس کرتے ہیں۔ ایسے ہی حواس جو باطنہ ہیں، عقل کے درجات ہیں سمجھ کے، تو اس میں بھی تفاوت ہے۔ جتنی لطافت اور اللہ نے طاقت زیادہ دی ہے، اللہ کے کلام کی خوبیاں بھی اتنی واضح تر ہیں۔ اب لفظ ایک ہے، لیکن اس کی تشریحات میں سارا ہی جہان، جیسے سب چیزیں آسمان کے نیچے ہم سب پاتے اور دیکھتے ہیں،
آسمان کو اللہ نے بلندی بخشی ہے، زمین کو پست کیا ہے مقابلتاً، لیکن سب میں نعمتیں آسمان و زمین کی بالخصوص دو مخلوقات کے لیے جن کو مکلف کہا جاتا ہے، انسان اور جنات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی، جنات کو اللہ نے پہلے سے پیدا کیا، اور زمین پر انسانوں سے پہلے وہ آباد تھے۔ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور ہم انسانوں کی نسل کو آگے چلایا، اور اب دونوں مخلوقات زمین کی باسی، اور دونوں فرق یہ لکھا ہے کہ انسان کثیف ہے مٹی کے ترابی اجزاء سے، اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، ناری ہیں وہ، ہم خاکی ہیں خاک سے۔ ہمارا جسم کثیف ہے، جنات کا جسم لطیف ہے۔ جو کثیف چیز ہوتی ہے لطیف کو وہ نظر آتی، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ ان کو نہیں دیکھتی۔ جنات سے زیادہ لطافت اللہ نے ملائکہ میں رکھی ہے، ان کو روشنی اور نور سے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں فرق بنیادی یہ بھی ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات کا نور، وہ وراء الورا ہے، وہ آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اور سب مخلوقات سے وہ بالا، اور وہ عظمت اور شانیں جو اللہ پاک کی ہیں، اور اس کو قرآن میں اللہ نور السماوات والارض یا نور ذات کہا گیا، اس کا کوئی حصہ اور اس کا کوئی باپ بیٹا اور اس طرح کی خصائص وہاں نہیں ہیں۔ اللہ کی شان، اس کی ذات، اس کے اسماء، اس کے افعال، وہ سب شانیں یکتائی رکھتے ہیں، مخلوقات سے ہٹ کر وہ خالق کی شانیں ہیں، یہ صفات مخلوق کی ہیں۔ اندھیرا تھا، ہم نے لائٹ جلائی، روشنی ہو گئی۔ اب یہ بھی مخلوق ہے، یہ روشنی بھی، یہ ہوا بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سب مخلوقات ہیں۔ خالق سب کا ایک اللہ ہے۔ اے اللہ تو نے مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا کہ میں رحمان ہوں، یہ میری مہربانی ہے کسی کو وجود عطا کرنا، اور انسان تجھے جسم دیا، تیرے اندر روح بھی ڈالی ہے، زندگی۔ تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس میں جان ہے، ایک اس کا وجود اور جسم ہے، بدن ہے۔ جنات بھی اور ہم انسان، ان دونوں کو اللہ نے سمجھ، عقل اور نطق کی صفات عطا کی ہیں۔ جو پہلی 4 آیات ہیں سورہ الرحمن کی، ان میں ایک خصوصیت خلق الانسان کے ساتھ علمہ البیان فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، اور صرف تمہاری بولی میں آواز نہیں پرندوں کی طرح اور چرندوں کی طرح، تم جانور نہیں ہو، تم ہو انسان۔ انسان میں اللہ نے نطق اور بیان رکھا ہے۔ ہمارے دل میں اور دماغ میں جو خیالات اور باتیں آتی ہیں، زبان کو اللہ نے خصوصیت عطا کی ہے کہ اس سے ہم بولتے ہیں، گویا ہوتے ہیں، اور ہماری ہر بات کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ اور اس گفتگو کے ذریعے سے سب سے پہلے علم القرآن، اے انسان تو رب کا قرآن سیکھ۔ ملے گا کہاں سے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا۔
آپ نے اس کو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ بیان کا یہ معنی ہے انسان بولے اور اس کی بولی دوسرے سمجھے، وہ پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے اور دونوں کو فائدہ ہو۔ علامہ البیان، اللہ کا قرآن اترا ہی اس لیے ہے ہم پڑھیں اور سیکھیں اور عمل کریں اور دونوں جہانوں کی خوبیاں اور اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کریں، اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنی آل اولاد اور سب انسانوں تک اس نور کو پہنچائیں۔ حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ہم نے تمہیں بیان، اے انسان تو بول کر بھی اپنی بات سمجھاتا اور دوسرے کی سمجھتا ہے اس بولی سے، اور تجھے یہ کمال بھی اللہ نے دیا کہ تو لکھتا بھی ہے اور لکھ کر اپنی بات کو پیج پہ رکھ دیتا ہے، جو چاہے پڑھے اور سمجھے۔ یہ ساری رب کی مہربانیاں ہیں، کیونکہ الرحمن، ہم جو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اس میں دو اللہ کی صفتیں آتی ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ مادہ دونوں کا رحمت ہے، دونوں میں رحمت کے معنی ہیں، لیکن رحمان جو عام الرحمہ ہو، جس کی رحمت سے خالی کوئی چیز بھی نہ ہو، وہ رحمتیں اللہ کی مومن کو اور آج اس دنیا میں ہر کافر کو بھی ملی ہوئی ہیں۔ لیکن رحیم کہتے ہیں تام الرحمہ کو، جس کی رحمتوں میں اتمام ہو، تکمیل ہو اور اعلیٰ ترین درجہ کہ وہ ختم ہی نہ ہو۔ دنیا میں ہماری زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، تندرستی بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن کب تک؟ جب تک زندہ ہے، موت آئی تو یہ سارے سلسلے ختم۔ لیکن وہ تام الرحمت شان بھی اللہ پاک رکھتے ہیں۔ اہل ایمان سے وعدہ ہے تم ایمان پہ جمے رہو، مضبوط اور پکے رہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، عبادت میں، نماز روزے میں لگو، اچھے اخلاق، تو تمہیں پھر سدا کی بہار دیں گے، ایسی رحمت جس میں انقطاع ہو ہی نہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو الرحمن کا لفظ ابتدا میں فرمایا، آگے دو طرح کی نعمتیں، روحانی اور جسمانی۔ روح کا درجہ زیادہ ہے، روح اس بدن پر سوار ہے، بدن جسم ہمارا ایک سواری ہے۔ ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا، مثالیں لکھی ہیں بزرگان دین نے، اپنے کسی عزیز رشتہ دار دوست کے پاس، اس کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے گھوڑے کو پہلے پکڑا، باندھا، پانی پلایا، دانے کا انتظام کیا، اور جو سوار ہے بیچارہ وہ کھلوتا منہ پہ آندہ بند۔ کبھی اس کے دل میں آتا ہے کہ اچھا کر رہا ہے، سواری تھکی، میں سوار تھا، کبھی کہتا ہے کہ الو ہی ہے، اصل تو میں آیا ہوں ملنے، گھوڑا تھوڑا اسے ملنے آیا، ان دے پیچھے لگا ہے، مینوں پوچھ دے نہیں۔ ہم سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جو اصل ہماری روح ہے، اس کی غذا ہے قرآن پاک، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اور جسم کو پالنے پوسنے میں صبح سارا دن اور رات کے حصوں میں بھی بس ایک وقت پہ آئے مصیبت، وہ کیا ہے؟ آ جا کر کھانا پینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی فرمان اہمیت والا ہے کہ انسان کی ضرورتیں صرف بنیادی طور پر 3 ہی ہیں، اور وہ ہر جانور کو بھی اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، انسان سے بھی وعدہ ہے رزق کا، اس کے اندر بھی آتی ہیں۔ ایک ہے کھانا پینا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ کھانا پینا تو ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، اس کی بڑی صورتیں ہیں۔ دوسرا فرمایا انسان کی ضرورت لباس ہے۔ تیسری بنیادی ضرورت جو بندے کی ہے، وہ جوان ہو تو شہوت ہے، بیوی کا سلسلہ، بس فرمایا یہی کچھ ہے۔ لیکن اصل
بدن کی بھی روح ہے، جب تک اندر ہے تو تب تک یہ تین اور بنیادی ضرورتیں نعمتیں ہیں، جب روح الگ ہوئی تو کچھ نہیں۔ اور روح ہے اصل، اس کی غذا ہے اللہ کا قرآن۔ کچھ لوگ شیطان صفت کہتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے، بندے کا دل ادوں خوش ہوتا ہے جدو گانے ساز باجے اور یہ گندگی۔ کئی لوگوں کو گندی چیزیں کھانے کی عادت، ان کو پھر مثال میں بھی کہتے ہیں جو کتا ہے نا، انہوں کھیر چنگی نہیں لگتی، اور کسی کی قے گندگی نجاست پڑی بڑی چاٹ چاٹ کر مزے لے لے کر کھاتا ہے، اس کی طبیعت میں نجاست ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے تو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں سورج اور چاند وہ ہم نے جکڑے ہوئے ہیں ایک حساب میں، اللہ کے حکم سے ہر روز ان کا طلوع اور غروب، چاند کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ سارا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پر کبھی نہیں سوچتے کہ پہلی کی رات چاند بالکل باریک تھا، پھر موٹا ہوتے ہوتے 14ویں کا مکمل ہوا، پھر گھٹتے گھٹتے 28 پر 29 30 کو بالکل ہی مٹ جاتا ہے، نظر ہی نہیں، آپ ساری رات بیٹھے رہیں، محاق کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ سورج ہے، اس نے طلوع ہو کر نصف النہار پر اپنی پوری آب و تاب چمک دمک کے ساتھ پھر ڈھل جانا ہے۔ انسان کی ساری زندگی بھی تو یہی ہے، ہم پہلے کمزور بچے تھے، پھر طاقت آئی، پھر اللہ نے خوب قوتیں جوانی بخشی، پھر بڑھاپے کی منزل آ گئی اور چاند مٹ جاتا ہے، بندہ قبر میں چھپ گیا، بات ختم۔ سورج بھی ایسے، چاند ماہانہ سفر کر کے سبق دے کر جاتا ہے، اور سورج ہر روز ہر بندے کو، مجھے آپ کو بتاتا ہے کہ انسان تیری زندگی ایک دن کی طرح ہے، جیسے میں طلوع ہوا اوپر آیا نیچے چلا گیا غروب ہو گیا، بس ایسے ہی تو پیدا ہوا آگے بڑھا اور پھر تو وفات پا کر چھپ گیا، ختم نہیں ہوا۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو دوسرے دن کا قائل ہے، اگلی زندگی کا، ایک زندگی یہ ہماری، ایک آگے والی، اور خلاصہ اس کا یہی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ نے بیل کو بھی پیدا کیا اور درخت کو بھی۔ زمین کے اندر سے ایک بیل نکلتی ہے، بیل بہت چیزیں بیلوں پر لگتی ہیں، یہ کدو کی بیل ہے، یہ انگور کی بیل ہے، یہ پھولوں کی بیل ہے، اور درخت اور پودے ہم بے شمار دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، بندے تو کیوں نہیں کرتا؟ سجدے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا کہا ماننا۔ جو آج بندہ اللہ کا کہا مانتا ہے، کل اس کو صلہ اور اجر ملے گا، اور جو نہیں مانتا نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے سزا بھی ہے۔ جزا اور سزا کا ترتب قرآن نے ہر جگہ پر سمجھایا ہے، لیکن بلا وجہ نہیں۔ ایک شخص نے قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھا ہے اور اس کی روٹین ہے روزانہ۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی دوست انہاں اخباراں ایک نہیں 3 4 پڑھنیاں، جے پیسے کول نہیں تو کسی دکان تے اڈے تے جا کے پڑھنی، پھر الف تو لے کے یہ تک توبہ تو بڈھا ہے، اتنی موٹی اینک والے شیشے، اور اوپر انہاں لکھی ہوئی بڑی ظالمہ نے بریک ہوندی، اور اللہ کی شان کے 8 پیج ہیں تو روزانہ انہاں دیاں خبراں بھی اونیاں ہی ہونگی۔ وہ ایک سے پوچھا یہ تم کیسے پورا؟ انہیں آخیا اسی ٹوٹے رکھے ہوندے ہیں، جتھے جنی گھٹ دی وہ پچھلی خبر چوک کے صرف عنوان بدل کے پورا کر، تو بابا جی پڑھ رہے ہیں، تینوں کنا ثواب ملے؟ تو اللہ دے بندے کو چٹ بہ کے قرآن پاک پڑھ، اور عادت ایسی پکی کہ جوانی سے اور شروع سے لے کر پھر اس پہ سارا دن باقی تبصرہ، فلاں نے یہ کہا اور فلاں اخبار میں یہ لکھا ہے۔ اور جو اللہ کی پکی خبریں ہماری ذات سے وابستہ، انہاں دا کوئی پتہ نہیں۔
کوئی سنائے بھی سانو تنگی الجھن بڑی تو قاری صاحب تو کھلوندا ہی جو شروع ہوتا ہے نا پھر کئی مجھے بھی حالانکہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے اندر رہے. یہ سب سے زیادہ پڑھنے کی چیز جو ہے وہ ہے قرآن. باقی ساری خبریں انسانوں کی اور ان میں کمی بیشی اور اللہ کے قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ ساری مخلوقات نہیں کر. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں یہ ہیرے ہیں، اور ہیرا بھی عام نہیں، کوہ نور ہیرا قرآن پاک کا ہر حرف. آج ہمیں پتہ نہیں، کل بات سامنے آئے گی. پھر لکھا ہے یوم یعض الظالم، قرآن میں لکھا ہے ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، اپنے دانتوں سے چبائے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک کافر اور ظالم دونوں ہاتھ کونیوں تک کھا جائے گا چبا چبا کر، اس حسرت پر جو اس وقت لاحق ہوگی، لیکن بے سود. حق تعالی شان صحیح سمجھ اور قرآن کا شغف و بستگی نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا. یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. قرآن پاک کا ذوق اور شوق اور لگن نصیب فرما، شغف عطا فرما. یہ نور ہم سب کو، ہماری آل اولاد، گھر والوں، تمام مسلمانوں اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمانا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے نورانی اپنانے کی توفیق عطا فرما. رمضان قریب آ رہا ہے، ہم اپنی عادت بنائیں قرآن پاک کی کثرت. جتنا پڑھتے تھے اس سے دگنا چگنا، اور اکثر ہوتا ہے کہ نیکی کا آخری موقع بھی اللہ پاک دیتے. کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کا یہ آخری ہی رمضان ہو، اس میں پوری بھرپور نیکی اختیار کرنی چاہیے. اور بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگے اور کوشش کرے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. یا اللہ جتنے حضرات موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہمیں بھی عطا. تمام شرور سے حفاظت اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک. آپ سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ رحمان کی آیات مبارکہ 5 اور 6 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی. مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.